آپ کے جمعرات کو شمر نے آ کر کہا کہ قتل کرو، جنگ کرو. باقی تو عمر بن سعد جو تھا وہ تھا کہ کوئی مصالحت کی شکل نکلا، اس نے آ کر کہا جنگ. تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا مجھے ایک دن کی مہلت دو سوچنے کے لیے. وہ دن تھا جمعرات کا، 9 محرم. تو بڑے خوش ہو گئے، کہا ٹھیک ہے. تو رات کو آپ نے قافلے کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میری طلب ہے، تم میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے. تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دوں گا، تم کیوں مرتے ہو میرے لیے. تو انہوں نے کہا کہ حسین ہمارا جینا مرنا تیرے ساتھ ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے. اور عجب بات ہے، 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کر آیا، 1000 کا حر بن یزید لے کر آیا، 5000 ہو گئے. اور ادھر 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل، 72. 5000 72 کیا جوڑ بنتا، لیکن کیا جگر تھا حسین کا جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں اور پتہ ہے کہ میرے بچے بھی ذبح ہو جائیں گے. نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ زہیر بن قین کو کھڑا کیا اور لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو، درمیان میں عباس بن علی کو جو آپ کے بھائی ہیں. حضرت علی کے 6 بیٹے شہید، امام حسین چھٹے ہیں. 5 بھائی آپ کے دوسری ماؤں سے تھے جو حضرت علی نے شادیاں کی، حضرت علی نے 8 شادیاں کی تھیں، یہ کہ بات دیکھ رہے. تو 5 وہ اور چھٹے حسین، اور علی کی ساری اولاد اہل بیت ہے. تو عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا انت ثقتی و رجائی. ہائے کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے انت ثقتی و رجائی. اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور تجھ پر میری امیدیں ہیں. اور اللہ امتحان کے لیے ڈال چکا تھا. چھری چلی اسماعیل کی گردن پر، اللہ نے ہٹا دی. چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ کی گردن پر، میرے نبی کا والد، اللہ نے ہٹا دی. جب حسین کی باری آئی تو چلا تھا.